نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، دو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے جس میں مسلمانوں کی اصل حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کہ اے اللہ کے رسول کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کون شخص؟ کہ شراب پینے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں، زنا کرنے والا نہیں، تو پھر کون شخص مسلمان نہیں ہو سکتا؟ آگے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے۔ واللہ لا یؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، جو اپنے نیبر کو تنگ کرتا ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھے اخلاق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، کہ جو توڑے اس سے جوڑو، جو تم سے تمہارا حق چھین لے تمہارا حق لے لے، تم اس کا حق اس کو ادا کرو، اور جو تم پر ظلم و زیادتی کرے تم اس کو معاف کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایھا الناس لا تغرنکم، کہ اے لوگو تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیا چیز دھوکے میں نہ ڈال دے؟ کہ کسی کو تہجد میں روتا ہوا دیکھ کر یہ نہ سمجھ لو کہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ ان الرجل رجل من ادى الامانة اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ سن لو کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔ اور ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ جو نماز کا پابند ہو، جو نوافل کا خوب اہتمام کرنے والا ہو، عمرے پر عمرہ کرتا ہو، حج ادا کرتا ہو، وہ کامل اور اچھا مسلمان ہے، چاہے اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں،
اور یہ اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوب ہیں، جبکہ اسلام میں کمال آتا ہے اخلاق سے، کہ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جو صحیح معنی میں انسان ہو، جو صحیح معنی میں مسلمان ہو، وہ ہمیشہ خوش اخلاق انسان ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز خوش اخلاقی، کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آج زبان سے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کتنے مسلمان ہیں ہم اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ذرا بیٹھ کر اندازہ تو لگائیں، کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو یہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گی۔ کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ اگر یہ زبان مسلمان ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گی، وعدہ خلافی نہیں کرے گی، اور اگر ہمارا دل مسلمان ہے تو یہ دل گناہوں کے منصوبے نہیں باندھے گا، اور اگر ہمارے پاؤں مسلمان ہیں تو پھر یہ پاؤں کسی گناہ کی طرف چل کر نہیں جائیں گے۔ اگر ہمارے ہاتھ مسلمان ہیں تو یہ ہاتھ کسی کی عزت کی طرف نہیں اٹھیں گے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعضاء میں سے کوئی عضو صحیح طرح سے مسلمان نہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں وہ کیا چیز؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم نام کے مسلمان تو ضروری، مگر مسلمانیت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہمارا اندرونی خراب ہو چکا ہے، ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، ہمارے معاملات بگڑ چکے ہیں، ہم دھوکہ دہی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو طعنہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے، والدین کی نافرمانی ہم کرتے، بیوی بچوں کے حقوق کو ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ ہمارے اکابرین کا، صحابہ کرام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا کہ سچ بولتے تھے، جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے، سچائی کو اپناتے تھے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کیا کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے اندر سے یہ تمام کی تمام چیزیں غائب، ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے، ہمارا باطن بگڑ گیا۔ جیسے گنا ہوتا ہے اور ایک بانس ہوتا ہے، دونوں کی شکل ایک ہے، دیکھنے میں ظاہر کے طور سے دونوں ایک جیسے، مگر باطن میں اندرونی طور پر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہ ایک رس سے خالی ہے اور دوسرا رس سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہماری مسلمانی اور ہمارے اسلاف کی مسلمانی میں ایسا ہی فرق ہے، آج ہماری مسلمانی میں اور صحابہ کرام کی مسلمانی میں ایسا ہی فرق ہے کہ ہم دیکھنے میں مسلمان ہیں، فہرست میں ہمارا نام مسلمان ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو کلمے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ
مگر ابھی ہمیں اپنے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح معنی میں مسلمان بن سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہمارے اکابر رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، اللہ کو مناتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، ان کے سینے میں دل کانپتا تھا۔ آج ہمارے لیے رات کے آخری پہر کی بیداری مشکل ہو گئی، فجر میں بھی مشکل سے آ کر نماز میں ملتے، اور کتنا بڑا طبقہ ہے جو نماز سے غافل ہے، مسجد تک آ نہیں رہا ہے، گھر میں مصلی بچھا نہیں رہا ہے، نماز سے غافل ہے۔ کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تجھے پیاری ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اعمال کا سدھار یہ ہے کہ ہم اپنی نماز سنت کے مطابق ادا کریں، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کریں، اور اخلاق کا سدھار یہ ہے کہ ہم سچ بولے، دھوکہ نہ دے، کسی کا دل نہ دکھائے، پڑوسیوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، والدین کے حقوق ادا کریں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے اور ان کو اچھے اخلاق سے سنوارے، اور پیار و محبت کے ساتھ ان کو دینی تعلیم دے، اس لیے کہ اسلام محبت کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، اس کو اپنانے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔